اسی لیے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے دل میں اس وقت تک ایمان قرار نہیں پکڑے گا جب تک تمہارے دل میں میری اہل بیت کی محبت پیدا نہ ہو جائے. بلکہ فرمایا اکرموا اولادی. کیا فرمایا؟ اس کو علامہ محدث اعظم مصر علامہ زبیدی بالگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مرتضی زبیدی لکھتے ہیں، بالگرام شریف کے تھے لیکن مصر میں گئے، محدث اعظم مصر کہلائے. وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حدیث پاک لکھتے ہیں اکرموا اولادی، کہ میری اولاد کی عزت کرو، میری اولاد کی. تو سیدہ فاطمہ تو نیک تھی، مولا علی تو نیک تھے، امام حسن تو نیک تھے، امام حسین تو نیک تھے، امام زین العابدین نیک تھے، محمد باقر نیک تھے، جعفر صادق نیک تھے، غریب نواز غوث پاک نیک تھے. لیکن آج کل آپ کے گورکھپور میں کوئی ایسا بھی تو سید ہو سکتا ہے جسے آپ نیک نہ سمجھیں، آپ نہ سمجھیں، میں نہیں کہتا لیکن آپ نہ سمجھیں، کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کیا کرو. اور آگے کہہ دیا الصالحون للہ والطالحون لی، میری اولاد کی عزت اس لیے کرو جو متقی ہے ان کی عزت اللہ کے لیے کرو، اور جو متقی نہیں ہے ان کی عزت میری وجہ سے کیا کرو. دیکھا؟ اور پھر یہ پنجتن پاک میں جو ایک ذات ہے سیدہ پاک کی، عنوان بڑا خوبصورت ہے، ختم کرنے جی نہیں چاہتا لیکن فلائٹ پکڑنے کی مجبوری ختم کرنے کے لیے بے چین کرتی ہے. سیدہ فاطمہ سے محبت اتنی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر شروع کرتے تو سیدہ کے گھر میں سب سے آخری میں ملنے جاتے، اور جب سفر ختم کرتے تو سب سے پہلے سیدہ سے ملنے آتے. مطلب کیا؟ حضور کے سفر کی شروعات فاطمہ الزہرا کے گھر سے ہوتی اور آقا کے سفر کا اختتام سیدہ فاطمہ کے گھر پہ ہوتا. اور حضور نے اپنی شہزادی کی اتنی تربیت کی، اتنی تربیت کی، اتنی تربیت کی، آج کی بیٹیوں کو تو خیال ہونا چاہیے. سیدہ پاک ملنے آتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے فدا کہ امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. اور ان کے پیشانی چومتے، سیدہ ہاتھ چومتی بابا کا اور حضور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اللہ اکبر. لیکن آپ کو بتاؤں اس شان کی وہ شہزادی ہیں جن کے بیٹے حسنین کریمین، جن کے شوہر علی مرتضی. کون علی؟ علی مرتضی کون؟ کبھی سمجھا؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو جو ولی ہوا وہ علی کے فیضان سے ولی ہوا. یعنی جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی لوگوں کو ولی بنا رہے تھے. جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرم کرتا ہے، انہی کو علی کہتے ہیں، انہی کو علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اگر مسلم جوانوں کو بہادری پیدا کرنا ہے، بہادری علی پاک کی زندگی پڑھو. علی پاک بزدل ہو گیا مسلمان جوان، بزدل. کیوں؟ لڑکیاں چھیڑ رہا اس لیے بزدل ہوا، لڑکیوں پر باپ کی نظر ڈال رہا اس لیے بزدل ہوا، حرام کھا رہا اس لیے بزدل ہوا، نماز ترک کر رہا اس لیے بزدل ہوا، داڑیاں منڈا رہا اس لیے بزدل ہوا، زنا کر رہا اس لیے بزدل ہوا. کیونکہ گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور تقوی انسان کو نڈر بنا دیتا ہے. مولائے کائنات بے باک ایک نڈر لیڈر کا نام ہے. جانتے ہیں علی مرتضی کی تو داستان بہت سی ہے، ان کی شان بہت ہے. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں بدر میں 70 کافروں کا قتل ہوا تھا، 35 کو اکیلے مولا علی نے قتل کیا تھا. یہ بہادری تھی
مولا علی کی. اور آپ کو بتاؤں اللہ اکبر, خیبر کے دن بات آ گئی تو ذرا سن لیں, تھوڑا سا ٹائم لے کر جانا چاہتا ہوں. خیبر کے دن روزانہ 9 قلعے تھے, کم و بیش جنگ ہوتی تھی واپسی ہوتی تھی, جنگ ہوتی تھی واپسی ہوتی تھی. میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا. کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا. کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا وہ کرار ہے, کرار غیر فرار. فرار کہتے ہیں بھاگنے والے کو, اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو. اور آپ کا نام ہم پورا کیا لیتے ہیں؟ حیدر کرار. تھوڑا سا علی کے دشمنوں پر بھی نشتر چلانا جانتا ہوں, تو اس لیے میں کرار نہیں کہتا بلکہ کہتا ہوں حیدر کرار. کرار مطلب, حیدر کا مطلب وہ شیر, اور کرار کا مطلب پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. اب مانا کیا ہوئے؟ علی وہ شیر ہے جو اپنے دشمن پہ پلٹ پلٹ کر پلٹ پلٹ کر پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا. میرے امام کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں, بہر تسلیم علی. تلوار دیکھی ہے کس نے دیکھی؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو بہت کم نے دیکھی. ہاں خیر کوئی بات نہیں, نہیں دیکھا تو انٹرنیٹ پہ دیکھنا. تلوار ایسی رہتی ہے, دیکھا ایسے رہتی ہے تلوار. کیسے رہتی ہے؟ ایسے. یہ ایسے کیا ہے؟ توجہ ہے, توجہ ہے. تلوار کیسی ہوتی ہے؟ ایسے. یہ ایسے کیا ہے؟ ایسے کیا ہے؟ ایسے کیا ہے؟ نہیں دیکھا کبھی. ایسے کیا ہے؟ میرے امام اس طرح تلوار کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. ارے جب کسی کو سلام یوں ہی تو کیا جاتا ہے. کسی یا ارے سلام ایسے تو کیا جاتا ہے, اور تلوار کا رخ یوں دیکھ کر میرے امام اہل سنت کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان. یہ تلوار بھی کسی کو سلام کرے ہے کسی کے ہاتھ میں, لیکن سلامی علی کو پیش کر. بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اور پھر کہتے ہیں چونکہ ہم لوگ جب اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں چونکہ سنی ہے. پھر مزید کہتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اب اس 4 کی بات نہیں کرتے, کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پر وارے, تن من دھن تیرے قدم پر وارے. کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے, سب کا ذکر کر دیا. اور پھر آخری میں کہتے ہیں اپنے ہی تو مقدر ہے, کچھ کو چھوڑ کے کچھ کو نہیں مانتے, سب کو مانتے. تو یہ کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے. تو آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دیں گے, اللہ اکبر, جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اللہ اللہ یہ بھی کہا وہ اللہ کا محبوب بھی ہے, اللہ کا محب بھی ہے, وہ نبی کا محبوب بھی ہے, نبی کا محب بھی ہے. پھر کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے, لیکن رات کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی, سب کروٹیں بدل رہے تھے. صبح ہوگی, جھنڈا کس کو ملے گا؟ جس کو جھنڈا ملے گا اس کو 3 باتیں ملے گی. نمبر 1, وہ اللہ رسول کا محبوب بھی قرار دیا جائے گا, اللہ رسول کا محب بھی قرار دیا جائے گا. کتنی بڑی ڈگری ملے گی جس کو جھنڈا ملے گا. دوسری بات وہ فاتح خیبر بھی ہوگا. تیسری بات وہ کرار بھی ہوگا. لیکن جب صبح ہوئی سب آئے, انہوں نے سب کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ سب نے کہا حضور وہ بیمار ہے, حضور وہ مل کے بولو حضور وہ. ذکر علی
آدمی بیمار ہو تو بدل دیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے میں بیمار ہوتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے جلسہ تھوڑی نہ کینسل کریں گے, امین القادر تقریر کرنے نہیں آئے گا, ہم کسی اور کو بلائیں گے, کوئی کمی ہے؟ یہی تو ہے نا, یہی ہے نا بھائی, ایسے تو نہیں ہوگا نا. لیکن یہ میرے نبی ہے, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے, وہاں فیصلہ نہیں بدلتا. علی کہاں ہے؟ وہ بیمار ہے, بلا کے لاؤ. آدمی تبدیل نہیں ہوگا, بلا کے لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے. ان کے ہاتھ میں کل کنجی ہے, مالک کل کہلاتے وہ ہیں. اللہ نے ان کو مالک کل کیا ہے. وہ تو دوا کو بھی بلکہ بیماری کو بھی شفا بنانا جانتے ہیں. بیماری کو دوا نہیں شفا, دوا اور شفا میں فرق ہے. بیماری میں اگر دوا بناؤ تو دوا شفا دیتی ہے, نہیں دیتی ہے. حضور تو بیماری کو ڈائریکٹ شفا بنا دیتے ہیں. میرے آقا کہ امام اہل سنت کہتے ہیں شافیو نافیو تم, کافیو وافیو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کرو رو دور. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بلا کے لاؤ علی کو. مولا علی آئے اور کیا ہوا تھا بتائے؟ بخار نہیں تھا, آشوب چشم تھی. اب آپ جانتے ہیں لڑنے کے لیے دیکھنا ضروری, اور جب آنکھ آتی ہے آشوب چشم تو آدمی دیکھ پاتا ہے؟ نہیں دیکھ پاتا نا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور آنکھ آئی ہے. کیا کیا؟ لعاب نکالا, آنکھ میں لگایا. ادھر آنکھ میں لعاب لگ گیا, ادھر علی پاک کی آنکھیں اچھی ہو گئی. مولا علی کہتے ہیں اس دن ایسی اچھی ہوئی کہ پھر کبھی مجھے وہ تکلیف ہوئی ہی نہیں. اچھا ان کے لعاب کی شان کیا؟ جابر کے گھر میں اس کے سالن میں اگر لعاب ڈال دے پورا مدینہ وہ کھانا کھاتا نظر آئے. سبحان اللہ. قتادہ کی آنکھ میں لگا دے تو آنکھ کا آپریشن ہو جائے. سوکھے کنویں میں ڈالے تو کنویں میں پانی آ جائے, کھاری کنویں میں ڈالے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائے. ایک لعاب اتنے کام ہو رہے ہیں. لاکھ میں لعاب ڈالا, جھنڈا دیا, لے جاؤ علی, یہ جھنڈا تم لو. آج سب رشک کر رہے ہیں علی کا مقدر کتنے اوج پر ہے. حضور کی شان ہے. سب کو الگ الگ مقام دیا. کسی کو مصلی دیا, کسی کو کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, کسی کو کہا عثمان ذو النورین, اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. مولا علی کو جھنڈا دیا. بہرحال سب کی الگ الگ شان ہے, لیکن عقیدہ وہی ہے ہمارا جو ہمارے امام اہل سنت نے بیان فرمایا اعتقاد الاحباب میں. ہمیں اپنے بزرگوں کے عقیدے سے ایک رتی برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار, نہ دن کے اجالے میں ہے نہ رات کے اندھیرے میں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فکر اعلیٰ حضرت, درس اعلیٰ حضرت, پیغام اعلیٰ حضرت, کلام اعلیٰ حضرت, سلام اعلیٰ حضرت, تحقیق اعلیٰ حضرت, گنبد اعلیٰ حضرت, فتاوی اعلیٰ حضرت. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں. فرمایا علی پہلے جا کے ان کو سمجھانا, دعوت دینا دین کی. دو چیزیں پیش کرنا, یا تو مسلمان ہو جاؤ, اور مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دینا منظور کر لو, اس کے بعد اگر نہیں مانے تو لڑنا. اب مولا علی جھنڈا لے کر کے چلے. وہاں پر ایک بڑا پہلوان تھا, اب میں بات اور نہیں کر سکوں گا, اس سے بھی بات شاید مکمل ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہاں پہ بڑا پہلوان تھا, اس کا نام تھا مرحب. مرحب نام تھا. بچوں کو سناؤ یہ شجاعت کی داستان, بچوں کا کہ مسلمان بزدل نہیں, وہ مولا علی کا غلام ہوتا ہے مسلمان. اللہ اکبر. مرحب نام کا ایک پہلوان تھا, اور اتنا وہ طاقتور تھا, اگر اس کو چمڑے پہ کھڑا کیا جاتا, چمڑے پہ اس کو کھڑا کیا جاتا, اور لوگ اس کا چمڑا, وہ نیچے کا چمڑا کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا, مگر مرحب اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا تھا. اس کو غرور تھا, اور خیبر کے یہودیوں کو گھمنڈ تھا, جب تک مرحب ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جیسے آج بھی لوگوں کو کچھ ہے کہ جب تک فلاں ہے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ فلاں پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے. ہم علی والے سے آبا والے ہیں, ہمارا بھروسہ کل بھی اللہ پر تھا, آج بھی اللہ پر. مرحب پر گھمنڈ تھا, مرحب ہے کون کیا کر لے گا, مرحب ہے کون کیا کر لے گا. علی جھنڈا لے کر کے گئے, اوپر سے مرحب نے جھانکا اور جھانک کر کے ہنسا, ہنس کے مذاق اڑایا. تم لوگ روز
उसने पूछा कौन है तू? मैं इस जंग को अब खुलासे के तौर पे अपने लबो लहजे में बयान कर रहा हूं। उसने मौला अली से पूछा कौन है तू? तो मौलाए कायनात ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं मरहब हूं, मरहब। 1000 लोग भी मेरे नीचे का चमड़ा खींचने के लिए आते हैं तो फट जाता है, लेकिन खींच नहीं पाते हैं। फरमाया मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर। तू मरहब है, मैं हैदर यानी शेर हूं, शेर। उसने हंस के कहा हैदर, ओ हैदर, अगर जान की अमान चाहता है तो चला जा, वरना मेरी तलवार तेरे 2 टुकड़े कर देगी। फरमाया फिर नीचे आ। ये होती है ना मर्दों की बात, नीचे आ। फरमाया नीचे आ। वो घमंड में चकना चूर होके नीचे आया और मौलाए कायनात को देखा और आकर के मौला अली ने फरमाया मुसलमान हो जाओ या जिजिया दो। कुछ नहीं, लड़ो। जब उसने लड़ने की बात की, घमंड था घमंड। अल्लाह ने किसी का घमंड रहने नहीं दिया, चाहे वो कहीं का घमंडी हो या घमंडी हो या पाखंडी हो। ना अल्लाह ने घमंडियों को रहने दिया, ना अल्लाह ने पाखंडियों को रहने। अल्लाह तुम्हारा घमंड भी तोड़ेगा और अल्लाह तुम्हारा पाखंड भी तोड़ेगा, क्योंकि हमसे अभी अली गया नहीं है। अगर आज भी गए या अली मदद तो अली की मदद। या अली शेरे खुदा, हैदरे कर्रार, फातहे खैबर, दामादे पैगंबर, फातिमा के शौहर, हसनैन के बाबा। इसीलिए न हम किसी के पाखंडपन से फरेबता है और न किसी के घमंड से हमें कोई टेंशन है। तो अली ये मुर्तजा को उसने कहा तलवार लहरा कर लड़ो। उसने जैसे तलवार लहराई, मगरूर होकर यहूदी देख रहे थे। मरहब का निशाना कभी खाली नहीं जाता, मगर वो अली थे, अली, वो अली थे। उसने जैसी तलवार लहरा के वार किया, मेरे मौला ने वार बचाया और उसके बाद अपनी जुल्फिकार लहराई। जुल्फिकार हुजूर ने दी थी, जुल्फिकार मेरे आका ने दी थी। और उसी दिन हुजूर ने फरमाया था ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। उस पर किसी आशिक ने एक मिसरे का इजाफा करके एक शेर की शक्ल दे दी और ये इजाफा किया शाह मर्दान, शेर यज़्दान, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जुल्फिकार लहराई और लहरा करके एक वार किया, एक वार करके उसके 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए उसके एक वार में। उसका कत्ल क्या हुआ, यहूदियों की हिम्मत हार गई, सिक्के छूट गए और 150 मन का वो दरवाजा, 150 मन का मौला अली ने इस हाथ से, जिसको लोग उल्टा हाथ कहते हैं, इस हाथ से उखाड़ा और उखाड़ कर उसको ढाल बना करके लड़ते रहे। आला हजरत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं अली मुर्तजा ने जब उसको उठा करके फेंक दिया तो 70 लोगों ने मिल करके उसको उठाया, जिसको एक अली ने उठा करके फेंका था। ये अली मुर्तजा है। इसीलिए हम कहते हैं मरहब में, खैबर में मरहब का कत्ल भी कोई कत्ल था, अरे फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। और आज भी खैबर पर अली की इतनी हैबत है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर का